كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العظيم. معزز سامعین و سامعات، ہم نے گزشتہ سبق میں آخرت پر ایمان کے چند پوائنٹس مزید پڑھے تھے، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ایمان کا چھٹا رکن تقدیر پر ایمان، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقدیر پر ایمان کے جو معنی ہیں وہ یہ کہ قطعی طور پر یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہی نے مقدر کی بھلائی اور برائی، شیرینیوں، تلخ مزاجی اور ان چیزوں کا اندازہ مقرر فرمایا۔ وہی اللہ ہے جس نے گمراہی اور ہدایت اور بدبختی اور نیک بختی کو پیدا فرمایا ہے۔ اجل اور روزیاں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب تقدیر پر ایمان کے کچھ مراتب ہیں جو علماء اہل سنہ نے 4 کی تعداد میں بیان کیے ہیں۔ تقدیر کے ان 4 مراتب پر ایمان لانا واجب ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ کا علم ہر چیز کو شامل اور محیط ہے۔ نمبر 2 کہ لوح محفوظ میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور ان دونوں مرتبوں کی دلیل جو ہے سورۃ الحج آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے؟ بے شک ان ذالک فی کتاب، بے شک سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ تو یہ 2 مرتبے۔ تیسرا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافذ جو مشیت ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورۃ التکویر آیت نمبر 29 میں، کہ تم کچھ چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ اللہ کا کل مخلوقات کو پیدا کرنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ تو اب تقدیر جو ہے اس پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ آنے والے ایام میں ہوگا یا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو چکا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اب کچھ لوگ اس چیز کو دلیل بناتے ہوئے، کم عقل لوگ جو ہیں وہ گناہ کے کام بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ رب کی مشیت ہے، تقدیر میں رب نے لکھا ہوا ہے۔ تو واقعات اس طرح کے بہت سے آتے ہیں، علماء نے بہت سے جوابات بھی دیے ایسے لوگوں کو، کہ ایک شخص نے کہا کہ میں کافر ہوں،
تو میرا کافر ہونا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، تو پھر میرا کافر ہونا تو رب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ چاہتے ہیں ایسے ہیں، تو میں کافر، میں رہوں گا ہی کافر، کیونکہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں کافر پیدا ہوا ہوں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کرنے والے کو جواب آگے سے کسی نے کچھ یوں دیا کہ ایک جو ہے نا تھپڑ اس کو رسید کیا گیا، اور جب اسے تھپڑ لگا تو اس نے آگے سے پوچھا کہ بھائی یہ مجھے کیوں لگا، مجھے کیوں مارا گیا؟ تو سمجھانے والے نے سمجھایا اسے کہ دیکھ یہ بھی اللہ کی مشیت میں لکھا ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے تجھے مار دیا، تیری تقدیر میں لکھا تھا تجھے پڑھ کے رہنا۔ تو بڑا حیران ہوا۔ تو اس سے ان واقعات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے حکم کے بھی جو ہے نا آگے اقسام بن سکتی ہیں، اور وہ علماء اہل سنہ والجماعہ نے اقسام بنائی کہ رب کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم کونی ہے، ایک حکم شرعی ہے۔ حکم کونی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم نافذ کر دیا یہ ہو کر رہنا ہے، یعنی انسان نے پیدا ہونا ہے، پیدا ہو کر رہنا ہے، زمین نے اپنے مدار میں چلنا ہے، گھومنا ہے، جنوں نے جو ہے سانس لینا ہے، اس کے بغیر ان کا چارہ ہی نہیں ہے، یہ رب کا حکم کونی ہے۔ انسان نے سانس لینا ہے، کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ حکم کونی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہے۔ اب حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دو راستے دے دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا او کفورا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے دو راستے دے دیے انسان کو، ایک شکر گزاری والا راستہ ہے اور ایک کفر والا راستہ ہے، ناشکری والا راستہ ہے۔ انسان مسلمان بن کے جنت کا متلاشی بن کے چلتا جائے تو رب رحمان کی شکر والے راستے پر چلا جائے گا، اسلام والے راستے پر چلا جائے گا۔ رب کی جو چاہت ہے وہ اللہ رب العالمین جو انسان سے چاہتا ہے وہ جو ہے انسان اس راستے پہ چلے گا۔ اگر کفر کے راستے پہ چلے گا تو اللہ رب العالمین کی ناشکری کے راستے پر چلا جائے گا اور جہنم کے راستے پر چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ اب وہ جس کو چاہے جو ہے نا اس کو سلیکٹ کر لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو رب تعالیٰ کے احکامات کی دو اقسام یوں بن سکتی ہیں کہ ایک حکم کونی ہے، ایک حکم شرعی ہے۔ حکم کونی ہے کہ ہو کر رہنا، درخت اگا ہے اس کے پتوں نے ہلنا، ہل کے رہنا۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، فرشتوں نے رب کی عبادت کرنی ہے، وہ رب کی شریعت کے جو ہے مکلف ہیں یا نہیں ہیں، رب نے انہیں عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، وہ جو ہیں ان کو عقل سلیم عطا نہیں کی اللہ نے، جس طرح انسانوں کو عقل سلیم عطا کر کے رب العالمین نے جو ہے نا دو راستے دکھا دیے، ویسے فرشتوں کو نہیں عطا کی۔ فرشتوں نے ایک ہی راستے پہ چلنا ہے، جو اللہ نے کہنا وہ کر کے دکھانا ہے، انہوں نے وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں لا سکتے، جبکہ اللہ نے انسانوں کو جو ہے نا ان کی مرضی کا مالک بھی بنا دیا کہ اب اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، کرنے کے بعد تم نے آنا تو میرے پاس ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا اقسام بن سکتی ہیں۔ جو کم عقل کم فہم اپنی عقل کا جو پجاری ہے نا، وہ انسان ان باتوں کو جو ہے نا ظاہری طور پر لے لیتا ہے اور تقدیر کا انکار کر دیتا ہے۔ موضوع تو بہت ہی مفصل ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے دو تین فائدے میں بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان کی وجہ سے عمل میں جو ہے نا مزید پختہ ہو جاتا ہے اور جو ہے اپنی محنت بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پر اعتماد اس کا زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کے موقع پر اس رب سے استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، استعانت حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اس کا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان حسد سے، کبر سے، غرور سے، اضطراب سے، کینے سے، بے قراری سے جو ہے نا انسان چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ ان چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے، جو ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو کچھ میرے لیے بہتر ہے وہ رب نے مجھے عطا کرنا ہی کرنا، جو لقمہ میرے نصیب میں رب نے لکھا ہے وہ میرے جو ہے نا حلق سے نیچے اترنا ہی اترنا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اس کا ایک
ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تیرے نصیب میں ہے وہ اگر 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہوا تو وہ تجھے مل جائے گا، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان میں بھی ہوا پھر بھی وہ تجھے نہیں مل سکتا۔ تو جب انسان تقدیر پر ایمان پختہ کر لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر ان حسد سے، کینے سے، ان بیماریوں سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے ایمان کے ارکان کے حوالے سے جو گفتگو تھی ہماری الحمدللہ وہ مکمل ہو چکی۔ اب اسی عقیدہ توحید کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک نیا عنوان شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو عنوان ہے کہ نواقض توحید و ایمان کون سے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ ایمان کے ارکان کون سے ہیں، یعنی کن چیزوں سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کن چیزوں سے یہ ایمان ناقص ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے کمال کے منافی امور جو ہیں، یعنی مکمل جن امور کی وجہ سے ایمان مکمل نہیں ہو پاتا وہ کون سے کام ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے چند اسباق میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ناقض اول جو ہے، یعنی پہلا ایسا عمل جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ کفر ہے۔ کفر، اللہ کا انکار یا کسی بھی چیز کا انکار ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تعریف، اس کے انواع اور کچھ ایسے الفاظ و افعال کی مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جو کفر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ کفر کی تعریف۔ لغتاً جو ہے نا ڈھانپنے اور چھپانے کے معنی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور شریعت میں اس کو ایمان کی ضد کہتے ہیں، الٹ کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مفہوم مخالف جو اس کا الٹ بنتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کفر ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی انواع جو ہیں کفر کی، تو کفر کی بنیادی طور پہ، اجمالی طور پہ جو 2 انواع بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ کفر اکبر جو دین سے خارج کر دیتا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا موجب بن جاتا ہے۔ نوع اول کفر اکبر، یہ دین سے انسان کو خارج کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ انسان کا ٹھکانہ جو ہے اس وجہ سے جہنم بن جاتا ہے۔ تو اس نوع اول کی یعنی کفر اکبر کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفر تکذیب ہے، یعنی حق کے متعلق واقعے کے خلاف خبر دینا یا یہ دعویٰ کرنا کہ رسول جو ہیں خلاف حق بات لے کر آئے ہیں۔ اس پہلی قسم کفر تکذیب کی جو دلیل ہے وہ رب تعالیٰ کی قرآن مبارک کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 68 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب سچی بات اس تک پہنچے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کفر تکذیب کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ انسان جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے اور وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم تصدیق کے ساتھ کفر انکار اور تکبر، یعنی آدمی اقرار کرے کہ رسول انبیاء جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن تکبر، اکڑ اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کی اتباع ترک کر دے، تو بھی انسان کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے اور جہنم کا ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں 34 فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دی اور اس نے تکبر کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، کافر بن گیا، وہ تکبر کرنے کی وجہ سے کافر بن گیا۔ جانتا تھا کہ اللہ رب رحمان جو ہے وہ اکیلا ہے اور عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، لیکن تکبر کیا، استکبر، اس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے وہ کافر بن گیا۔ اسی طرح جو انسان ایسا کرے گا، جن ایسا کرے گا، وہ بھی تکبر کرنے کی وجہ سے اگر کفر کر رہا ہے تو وہ بھی نوع اول میں آئے گا، کفر اکبر میں آئے گا۔ تیسری قسم جو ہے کفر اکبر کی وہ ہے کفر شک، یعنی اتباع حق میں تردد کر لے، تردد ہو جائے اسے، یا اس کے حق ہونے سے متعلق جو ہے قطعیت میں تردد ہو جائے۔ یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حکم کی اتباع میں تردد کرے یا تردد کو جائز قرار دے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہوں، ہو سکتا ہے جھوٹے بھی ہوں، ہو سکتا ہے قرآن سچی کتاب ہے، ہو سکتا ہے قرآن جھوٹی کتاب ہے، تو یہ تردد کرے، شک میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بات بھی کہ حق جو بات ہے وہ اس کے خلاف ہو سکتی ہے، یعنی قرآن جھوٹی کتاب ہے تو اس کے خلاف والی جو بات ہے، یعنی کفار وہ حق پہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بلا شک و شبہ وہ شخص جو ہے وہ کفر شک و ظن میں مبتلا ہو گیا، تو یہ بھی کفر اکبر ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان اور ان ارکان پر ایمان جو ہے یہ بغیر کسی شک اور شبے کے رکھنا ہے۔ جس کو شک اور شبہ ہو گیا وہ انسان کافر ہو۔ شک، عقیدہ توحید میں شک نہیں پیدا ہو سکتا، بنیادی عقائد میں جس کو شک ہو گیا وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں جو ہے نا ایک دو بھائیوں کا تذکرہ کیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس میں اس بھائی کو تردد ہو گیا تھا، اس نے کیا تھا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے اوپر ظلم کرنے لگا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر مجھ کو اپنے مالک کے پاس پھر جانا پڑ گیا، یہ تردد والی بات، اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں لَوْ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تو اس سے منکر ہو گیا ہے، اس رب کا انکار کرنے لگ گیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے تندرست ایک مرد بنا دیا۔ اور پھر اس دوسرے ساتھی نے کہا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس میں جو متکبر انسان تھا، جو پہلا بھائی تھا یا جو ساتھی تھا، وہ تردد کا شکار ہو گیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، کہ اگر میں رب کے سامنے اٹھا دیا گیا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، اس وجہ سے وہ انسان بھی کافر بن گیا۔ تو تردد، شک و شبے کی گنجائش عقائد توحید میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جو اس تردد میں پڑ گیا وہ ادارہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ کفر اعراض ہے، یعنی حق کو چھوڑ دے، نہ اسے سیکھے نہ اس پر عمل کرے، خواہ اقوال ہوں یا افعال یا اجمالاً و تفصیلاً اعتقادات، سب کا انکار جو ہے نا، سب کو چھوڑ دے جان بوجھ کر، تو یہ بھی کفر اکبر کا مرتکب ہو جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے حساب و کتاب یعنی حشر و نشر سے، وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی وہ بات کی طرف جو ہے کان دھرتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں سے جو قول کے ذریعے ہوں اعراض کر لے، جیسے کہے کہ میں اس کی اتباع کروں گا ہی نہیں اور اسے عمل میں نہیں لاؤں گا، یا مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس نے کفر اعراض کا ارتکاب کیا۔
جو کفر اعراض کا مرتکب ہوگا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنمی ٹھہر جائے گا، الا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لے۔ پانچویں قسم جو ہے وہ کفر نفاق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی جو ہے ظاہری اتباع اور دل سے اس کا ترک و انکار کر دینا۔ ظاہری طور پہ بڑا کہ جی میں کلمہ پڑھنا، میں مسلمان ہے بھائی، لیکن اندر سے جو ہے اس کے اندر نفاق چھپا ہو، اس کے اندر جو ہے کفر چھپا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون میں اس کی مذمت بھی فرمائی اور اس کی نشاندہی بھی کی، فرمایا ذالک بانہم اتبعوا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، سورۃ المنافقون آیت نمبر 3۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ نہیں سمجھتے۔ منافق کے دلوں کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جایا کرتی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں کفر اکبر کی۔ تو ان 5 قسموں میں سے اگر ایک بھی قسم پائی گئی تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری نوع ثانی یعنی کفر کی دوسری قسم وہ ہے کفر اصغر۔ یہ انسان کو دین سے تو خارج نہیں کرتا، لیکن جو ہے نا اس کے ایمان کو انتہائی کمزور کر دیتا، ہوتا یہ بھی کفر ہی ہے لیکن دین سے خارج نہیں کرتا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جن کا نام کتاب و سنت میں کفر آیا ہے، اور یہ کفر اکبر کی حد تک نہیں پہنچتے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ انہوں نے رب کی نعمتوں کا کفر کیا، ناشکری کی تھی، لیکن وہ کافر نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی وہاں کے لوگ امن و اطمینان سے تھے، ہر طرف سے ان کی روزی فراغت کے ساتھ چلی آ رہی تھی، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فکفرت، انہوں نے ناشکری کی، کفر کا لفظ آیا لیکن وہ کافر نہیں بن۔ اور جیسے مسلم سے قتال، اس کی دلیل جو ہے نا یعنی مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کفر قرار دیا، سباب المسلم فسوق وقتالہ الکفر، مسلمان سے گالی گلوچ یہ فسق ہے، اور اس سے قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ کفر اصغر ہے، اس سے انسان کافر نہیں بن جاتا۔ تو یہ گناہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی مذمت کرتے ہوئے، اس کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے الفاظ ہی کفر کے بول ڈالے ہیں۔ تو ان سے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے انسان بچ جائے۔ تو یہ 2 بنیادی طور پہ کفر کی اقسام ہیں۔ ان کی ذیلی اقسام جو ہیں کفر اکبر کی 5 ہیں، اور کفر اصغر کے جتنے بھی گناہ جو ہے نا قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں جن کے لیے کفر کا الفاظ بولا گیا ہے، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر دیتی۔ راجح قول کے مطابق بات یہی درست ہے۔ اور تیسری بات جو تھی، ایسے الفاظ و افعال کی مثالیں جو کفر اکبر ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو یا دین اسلام کو یا تمام فرشتوں میں سے کسی ایک کو یا تمام فرشتوں کو برا بلا کہنا، یہ کفر اکبر کی مثالیں ہیں۔ 4 سے 5 مثالیں میں کفر اکبر کی دیتا ہوں، 4 سے 5 مثالیں جو ہے کفر اصغر کی دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ الفاظ کفر کی مثالیں ہیں یہ، اور اس کے بعد افعال کفر کی مثالیں دوں گا۔ یہ الفاظ کفر کی مثالیں ہیں جو کفر اکبر میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یا دین اسلام کو یا فرشتوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو برا بلا کہنا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسولوں میں سے کسی ایک کو برا بلا کہنا۔ نمبر 3، اللہ کا استہزاء اور مذاق اڑانا، یا اس کے فرشتوں یا اس کے رسولوں یا دین کا مذاق اڑانا، یہ بھی انسان کو کفر اکبر کا مرتکب بنا دیتی۔ اور نمبر 4، کوئی کہے میں اللہ سے نہیں ڈرتا یا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 5، کوئی کہے کہ بعض لوگوں کے لیے کل کائنات یا بعض چیزوں میں تصرف کرنا ممکن ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے۔ اور افعال کفر کی مثالیں، نمبر 1، مصحف یعنی قرآن مجید، اور جس میں اللہ کا ذکر ہے اسے جان بوجھ کر قصدن گندگی کی جگہوں میں ڈال دیں، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 2،
جواز کا اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ میں جو برا عمل کر رہا ہوں یہ شریعت میں جائز ہے. مثلا نماز کو چھوڑ دینا اور کہنا کہ شریعت میں جائز ہے، ٹھیک ہے کبھی کبھی بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے. یا حرام کام کر لینا، بندہ یہ سمجھ کے کہ یہ چلے میں نے گانا سن لیا، شریعت میں کبھی کبھی جائز ہے، کبھی کبھی سننا جائز ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں. حرام کو حرام سمجھتے ہوئے کرنا یہ کم گناہ ہے، جبکہ حرام کو، واضح حرام کو جان بوجھ کر حلال بنا کر کرنا یہ بڑا گناہ ہے اور کفر تک لے جانے والا گناہ ہے. اور آخری مثال دے کے اپنا سبق کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ جواز کا اعتقاد رکھتے ہوئے جادو کا عمل کرنا اور اس کا سیکھنا اور اس کا سکھلانا، یہ افعال و اعمال جو ہیں انسان کو کفر کا مرتکب بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.